السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ پاکستان کے سرحدی علاقے خاص طور پہ بنو اور لکی مروت ایک دفعہ پھر سے دہشت گردی کا مرکز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف ہم نے دیکھا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے چند اہم خارجی کمانڈرز کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب افغانستان کے اندر گلبدین حکمت یار جیسے جو رہنما ہیں طالبان حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی گلبدین حکمت یار سے پہلے بھی متسم آغا جان تھے جن کو گرفتار کر دیا گیا تھا۔ اب ان کی گرفتاری اور جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے طالبان حکومت کو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان میں جو ہے کافی اختلافات چل رہے ہیں۔ اس سے یہ بالکل واضح ہو رہا ہے۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں ان میں جو اختلافات چل رہے ہیں، اس حوالے سے سوالات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار عرفان خان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ تھینک یو۔ عرفان سر، پہلے تو بتائیے، بنو لکی مروت میں لگاتار آپریشنز ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گرد پھر بھی وہاں پہ پائے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہاں پر ان کو جو مقامی آبادی کی سپورٹ حاصل ہے، اور جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں، تو صاف ظاہر ہے۔ اب یہ جو آج کی کارروائی ہوئی ہے، اور 26 فروری کو جو ایک دہشت گردانہ کارروائی ہوئی تھی جس میں وہ لیفٹیننٹ گل فراز کو شہید کیا گیا، تو یہ جو خارجی یا آپ اس کو کہہ لیں دہشت گرد وحید اللہ، جس کو مختار کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، ان کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ 26 فروری کو اگر یہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، تب سے اب تک یہ وہاں پر موجود تھا۔ اگر یہ وہاں پر موجود تھا تو یہ کس کے پاس موجود تھا؟ کس نے ان کو رہائش دی؟ پولیس کا اس میں کیا رول بنتا ہے، کیا کردار بنتا ہے کہ اپنی جورسڈکشن میں وہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، صورتحال ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ بہرحال جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہیں یا جو معلومات کی بنیاد پر انہوں نے آپریشن کیے، اس میں ان کو ہلاک کیا گیا، اور اس کے ساتھ ایک اور جو سوسائڈ بمبر تھا اس کو بھی ہلاک کیا گیا۔ تو جو ریسنٹلی رپورٹس آ رہی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی، سیکورٹی اداروں کی، وہ یہ ہے کہ اب یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کچھ مخصوص علاقوں تک محدود ہو چکے ہیں۔ وہ اگر خیبر کے کچھ علاقے ہیں تو اسی مقامی آبادی میں، یا پھر نکل کر واپس چلے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر بنو میں یا وہ جو علاقے ہیں وہاں پر ان کی موجودگی پائی جاتی ہے، تو یہ جو مقامی سپورٹ ہیں اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اور پھر مقامی سپورٹ کے جہاں پر لوگ اگر انوالو ہیں اور وہاں پر سیکورٹی فورس آپریشن کرتی ہیں، اس میں دوسرے لوگ اس کی ضد میں آتے ہیں، تو پھر یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ عام سویلینز اس میں شہید ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو یہ لوگ ہیں اور جو یہ استعمال کر رہے ہیں ڈرون کا، ان کو بھی ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہے۔ ان کے ڈرون سے اور ان کے کوارڈ کاپٹر حملوں سے عام شہری شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن مقامی لوگوں کو بھی تو اس میں جو ہے وہ بھی اس چیز کا شکار ہوتے ہوں گے نا، کہ مطلب ان کو بھی دیکھیے وہ خوف کے شکار ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے اگر کوئی 20 بندہ آتا ہے اسلحہ لے کر اور کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان سے کھانا مانگتے ہیں، تو وہ بیچارے کیا کریں؟ ان کو تو اپنی فکر لاحق ہوتی ہے، تو اس لیے وہ تو ڈر اور خوف کے مارے اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن ابھی جو ریزسٹنس ہم دیکھ رہے ہیں بنو میں، جو کل اور آج جو گیدرنگ ہوئی ہیں، اس میں لوگ نکل آئے ہیں اور انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے، انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ ہم کسی بھی دہشت گرد کو یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اب لوگ ان کے خلاف نکل رہے ہیں۔ دوسرا، آپ نے جو افغانستان سے متعلق ذکر کیا، یہ حزب اسلامی کے لیڈر گلبدین حکمت یار پہلی بار انہوں نے کھل کر یہ بات کی ہے کہ جو اس وقت افغانستان میں سسٹم ہے وہ مزید برداشت کے قابل نہیں ہے، وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اور یہاں پر انہوں نے پولیٹیکل ریفارمز اور ارلی الیکشن یا الیکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ اور جو بیرون ممالک ہیں، افغان لیڈرز ہیں، اس میں اشرف غنی ہیں، دوستم ہیں، اور محمد نور ہیں، رسول سیاف ہیں، محمد محقق ہیں، کریم خلیلی ہیں،
فوزیہ کوفی اور اس طرح کے دیگر، ان سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ فوری طور پر افغانستان واپس آ جائیں، بالکل یہاں پر ایک آپ کمیٹی بنا لیں، ایک الیکشنز کے لیے تشکیل، نئی گورنمنٹ کی تشکیل کے لیے اس پر مل بیٹھ کے ہم اس کے لیے ایک لائعمل ترتیب دیتے ہیں، کیونکہ جو امارت اسلامی ہے، افغان طالبان ہے، یہ حکومت مزید اس سے لوگ خوش نہیں ہیں۔ تو بہت زیادہ اوپنلی انہوں نے تنقید کی ہے امارت اسلامی کی حکومت پر۔ اب وہاں پر جو صورتحال ہے دن بدن وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس دن بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہرات میں لوگ نکل آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور جو گلبدین کی اس سٹیٹمنٹ ہیں اس کو اگر ہم دیکھ لیں کہ ابھی تک اگر وہ خاموش تھا اور ابھی وہ کھل کر اس طرح بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کچھ حالات بہتر نہیں ہیں، اندرونی طور پر مزاحمت شروع ہو رہی ہیں، یا اس کی تیاریاں لوگ کر رہے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اچھا سر، پہلے یہ ہرات میں لوگوں کا نکلنا اور پھر متسم آقا جان جیسے یہ جو فرد ہیں ان کو گرفتار کرنا، اور پھر گلبدین حکمت یار کا بھی ایک نیوز سامنے آئی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ اس سے طالبان حکومت میں کس قدر پریشر ڈل رہا ہے؟ مطلب دنیاوی طور پہ دیکھا جائے کہ اور ممالک تو ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں، بلیم کر ہی رہے ہیں، لیکن اب ان کے اپنے افغانستان مطلب اپنے ملک کے اندر اس طرح کے اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ وہ ہیں کہ جب خطے کی صورتحال بدل رہی ہے اس ریجن میں، اور وہاں پر جو افغان طالبان ہیں وہ آلریڈی آئسولیٹ ہیں، کوئی بھی ملک اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، تو جب افغانستان کے اندر مزاحمت شروع ہوتی ہے، جب یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آتے ہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کچھ بھی نہیں تو کم از کم تو 3-4 لاکھ یا 5 لاکھ کی اسٹرینتھ تو ضرور ہے، اور ویسے بھی لوگ تنگ ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، تو اگر یہ ایک لیڈر لوگوں کو نکالتا ہے، تو جتنی امارت اسلامی یا افغان طالبان کی جو اہلکار ہیں وہ کتنی ہیں، 10,000 ہیں، 30,000 ہیں، 40,000 ہیں، 50,000 ہیں، اتنی ہوں گے، تو اگر افغانستان کی سڑکوں پر لوگ نکل آتے ہیں اور ہر لیڈر اپنے گروپ کی اور اپنے پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ متفقہ طور پر نکلتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ افغان طالبان کے لیے تو پھر وہاں پر ٹھہرنا مشکل ہوگا۔ لیکن اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا واقعی جو بیرون ممالک ہیں افغان لیڈرشپ کیا وہ آتی ہیں، کیا وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں کہ جو طالبان رجیم ہے وہ چینج ہو، اس میں تبدیلی ہو، اور کیا جو طالبان کے جتنے بھی اس وقت اپوزیشن جماعتیں ہیں کہ وہاں پر تو سیاست ہے ہی نہیں، ختم ہو چکی ہے، تو کیا وہ ان کو اجازت دے گی آنے کی؟ میرا نہیں خیال ہے۔ خون خرابہ ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، اور سب سے اہم بات جو معتصم آقا جان کو گرفتار کیا، تو وہ بھی شیخ ہیبت اللہ اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے، اور وہ قندھار میں اس لیے مقیم تھے کہ وہاں پر انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، سیاسی سرگرمیاں شروع کی تھیں، تو اپنے اس کے لیے عمارت کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے، خطرہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اس کو گرفتار کیا۔ تو اب یہ تو جو گلبدین حکمت یار صاحب ہیں، ماضی میں بھی ان کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں، بہت سخت انہوں نے موقف اختیار کیا رکھا، اور یہ جو بالخصوص جن شخصیات کا ہم نے ذکر کیا کہ یہ لوگ باہر ہیں، ان سے مطالبہ کیا ہے، ان سے درخواست کی ہے کہ آپ تمام لوگ واپس آ جائیں، تو اب یہ تو اس کا انحصار ان پر ہے کہ آیا واقعی وہ لوگ آتے ہیں گلبدین حکمت یار کے ساتھ مل کر جو اپنی وہ مومنٹ ہیں یا تحریک ہیں جو شروع کر رہے ہیں، کیا اس کو آگے بڑھاتے ہیں، یا بس یہ ایک بیان کی حد تک مبنی ہے۔ اس طرح کی جو سیاسی فریگمنٹیشن اور جو کلیشز آئے ہوئے ہیں افغانستان میں، تو آپ کا یہی کہنا ہے نا کہ اگر وہ لوگ آ جاتے ہیں تو خون خرابہ ہوگا؟ لیٹ سے اگر وہ لوگ آتے ہیں اور پھر بھی الیکشنز ہو جاتے ہیں، تو کیا پھر حالات بہتر ہو سکیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی آسانی سے جو افغان طالبان ہیں وہ انتخابات کی اجازت دیں گے، کیونکہ وہ تو کسی کی مرضی سے نہیں، وہ تو مسلط ہیں، تب جب وہ مسلط ہیں تو کوئی اقتدار جو ہیں وہ ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔ اور کیا اگر یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں تو امارت اسلامی کو یا افغان طالبان کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ رجسٹر کرتے ہیں، یا ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو یہ اجازت اگر دے بھی دیتے ہیں کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں اور مقابلے میں آ جائیں، جتنی بھی آپ کی سیٹیں آ جاتی ہیں جس طرح دیگر ممالک میں ہیں، اور آپ پھر پارلیمنٹ میں، ایوان میں اور اس میں بیٹھ جائیں، تو کیا وہ امارت اسلامی اس کے لیے پھر تیار ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں۔ دوسری بات کہ اگر افغانستان میں اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو یہ مسائل انہوں نے خود ہی حل کرنے ہیں۔ کیا اگر وہ خود حل نہیں کریں گے، ان تمام لیڈرز کو، ان تمام لوگوں کو
آپس میں بیٹھتے نہیں تو کیا کون جائے گا پھر؟ چین آئے گا، پاکستان آئے گا، روس آئے گا، کون آئے گا کہ ان کو بٹھا کے اور ان کے لیے ایک نظام تشکیل دیں اور پھر اس پر تمام کا اتفاق ہو. تو بظاہر وہاں پر جو اندرونی صورتحال ہیں یا معاملات چل رہے ہیں وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں دکھائی دے رہے. سر یہ جو بنو اور لکی مروت میں ایک طرف حملے ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ ٹاکس ہو رہی ہیں، مطلب راؤنڈ 2 ہونے کو جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ حالات کس طرح، مطلب اسی طرح رہتے رہیں گے، پاکستان میں اسی طرح حملے ہوتے رہیں گے یا نہیں حالات بہتری کی طرف جائیں گے آگے فیوچر میں؟ اس وقت جو پاکستان کی سفارتی ایک پوزیشن ہے اس میں یہ بہت معمولی یا آپ کہہ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے کہ جو پاکستان میں یا افغانستان میں بیٹھ کر لوگ یہاں پر حملے کرتے ہیں یا ڈیسٹیبلائز ہونے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. یہ بہت ایک معمولی سی بات ہے پاکستان کے لیے، اور ان لوگوں کو بھی، اور ان بے شک اگر اس کے پیچھے را کی فنڈنگ ہے یا پھر موساد کی فنڈنگ ہے، ان کو بھی احساس ہوا کہ پاکستان اب اس لیول سے کہیں بڑھ کے آگے جا چکا ہے. اور اب یہ جو ان کی پراکسیز ہیں جتنی بھی ہیں، بلوچستان میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں، ان کو احساس ہے کہ اب یہ جنگ ہم ان سے نہیں جیت سکتے. تو اس لیے مختلف حربوں اور طریقوں سے نئے نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ڈیجیٹل ٹیررزم کی ہم کرتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی ریاستی اداروں کے خلاف وہ نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عوام میں اشتعال ہوں، وہ نکل پڑے ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، وفاق کے خلاف. تو اب تک کی جتنی بھی پرفارمنس ہے یا اب تک کی جتنی بھی کارکردگی ہیں یا جو صورتحال ہیں وہ بالکل نارمل ہے. اس میں کوئی ایسی کنفیوژن کی کوئی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور یا کوئی بہت بڑی وہاں پر بیٹھک ہوئی ہے دہشت گردوں کی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. میرے خیال میں یہ ان کی بھول ہے. بہت شکریہ عرفان سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.